اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ. اور میرے خیال یہ کسی بھی پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اور چینل کے حوالے سے میری رائے ہے کہ کسی بھی چینل کو بند نہیں ہونا چاہیے. عوام کو دونوں کو دیکھ کے, چاروں کو دیکھ کے, 500 کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سچ بات کر رہا ہے کون. آپ کا شکریہ, تھینک یو سو مچ جناب. ایک بات ہے, ایئر وائی کی بندش سے شاید مریم نواز صاحبہ کو, رانا ثناء اللہ کو, پیمرا کو یا کسی اور. اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی رینڈملی خود آ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بندش نہیں ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ایئر وائی کی بندش سے شاید کسی کی روح کی تسکین ملی ہو, مریم نواز ہو, رانا ثناء اللہ ہو, پیمرا والے ہوں یا کوئی اور ہمارے دوست ہو. ناراضگی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا کیسے کیا مائک اٹھوا دیتے ہیں. میں جو آپ کو بات کرنے لگا ہوں نا, دیکھیے دنیا میں جب بھی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو 2 سیشن ضرور وہاں پہ ہوتے ہیں, ایک ہیومن رائٹس کا, ایک آزادی اظہار کا. اب ایئر وائی کی بندش سے کیا ہو رہا ہے, ملک بدنام ہو رہا ہے. اب جب اگلے مہینے جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, ہمارے وزراء کو وہاں جواب دینا پڑے گا. آپ کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل بند پڑا ہوا, لوگوں کو کیا کہیں گے کہ وہ سچ دکھاتا ہے. آپ دیکھیں میں کبھی بھی خود اپنی تعریف کا یا اپنے چینل کی تعریف کا خود اپنے منہ سے کرنے کا حامی نہیں ہوں, لیکن آپ مجھے وہ پیرامیٹر, وہ ریٹنگز کا پیمانہ بتائیں کہ جس کے مطابق الحمدللہ اے آر وائی پچھلے کئی مہینوں سے ٹاپ پہ نہیں تھا. کوئی بھی کوئی چیلنج کرتے, کوئی مخالف بھی یہ بات چیلنج نہیں کرتے. یہ سر یہی تو المیہ ہے کہ ہم چونکہ یہ بٹ صاحب بھی کھڑے ہیں, ہم دونوں نے, بلکہ سبھی دوستوں نے لاہور سے آزادی اظہار کی جنگ لڑی ہے. ہم نے کسی ایک کے لیے نہیں لڑی, ہم نے تو بطور ایک ادارہ, بطور صحافت کے ادارے کے کی جنگ لڑی ہے. اگر آج کوئی تفریق کر رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ایک سلوگن ہوتا تھا, ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. آج کل کوئی اور تھا, آج ایئر وہی ہے. کیا بٹ صاحب تو بہت ہی خوبصورت بات ہے. ایک ہمارا یہ نعرہ تھا ہمارا کا کہ ایک پہ حملہ سب پہ اور حملہ. کاش یہ سب سمجھ جائیں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کسی دوسرے ٹی وی چینلز کے اوپر پابندی لگتی تھی تو ہم یہ سب لوگوں کو کہتے تھے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. سب سے بڑی بات ہے ہم سب کو مل کے, خاص طور پہ اے آر وائی کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے, ان کے ذریعے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خدایا نفرت کی سیاست بند کریں. بالکل ہمیں ایک ہو کے چلنا نفرت کی چاہیے, سیاست بھی اور نفرت کی صحافت بھی ختم کریں. دیکھیں ہم سب بھائی ہیں آپس میں یار, آج ہم ادھر ہیں, کل آپ ادھر ہیں. دیکھیں ادارے چلتے رہتے ہیں, ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. جب پہلے اداروں کے اوپر پابندی لگتی تھی تو ہمارا تب بھی یہ کہتی تھی کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. ہم نے جب دیکھا, جب یہ چیزیں ہوئی, کبھی کسی بھی جیو کے ساتھ ہوا, ہم جب الزامات کی سیاست ہوتی تھی, نون لیگ کے اوپر الزامات لگتے تھے یا کاف لیگ پہ لگتے تھے یا پی ٹی آئی پہ لگتے تھے, تو ہم کہتے ہوتے تھے بھائی اپنی سیاست میں جرنلزم کو مت گھسیٹو, آپ ہم کو آپس میں تقسیم مت کرو کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہوگا, یہ نون لیگ کا بندہ ہوگا, یہ جماعت اسلامی کا بندہ ہوگا. ہم پاکستانی ہیں, اے آر وائی پاکستانی عوام کا ٹی وی چینل ہے اور نمبر 1 ٹی وی چینل ہے. آپ اس کے اوپر کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ 3 چیزیں ہونی چاہیے سر میرے خیال میں, پاکستان کی فوج اور سچ, بس اس کے ساتھ سب کھڑے ہوں. بس دیکھیں وہ وقت دیکھیں جب شہداء کو سب سے پہلے کس نے دکھایا, اے آر وائی نے. آپ ان کی فیملیز تک گئے, ان کے بچوں تک گئے, آپ نے اور یہ کوئی احسان نہیں کیا, یہ ہمارا فرض ہے, ہمارا فرض تھا. دیکھیں اب آپ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم سارا دن رپورٹنگ کرتے تھے, اخباروں میں کام کرتے تھے, تو ہمیں 3 سال بعد جا کے پتا چلتا تھا کہ آصف بٹ خبریں دا رپورٹر ہے, آصف بٹ جنگ دا رپورٹر ہے. اب کسی ٹی وی چینل پہ آتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ تو 2 مہینے میں پتا چل جاتا ہے آصف بٹ اے آر وائی پہ ہیں, آصف بٹ ریکگنیشن بڑھ گئی. ہاں جی, لوگوں میں پاپولرٹی بن گئی. جیسے دیکھیں یہ لوگ اے آر وائی اور اقرار کی وجہ سے کھڑے ہیں ادھر, یہ بچیاں, یہ خواتین, یہ سب لوگ جو ہیں یہ آپ سے محبت کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں. اتنی حبس میں, اتنی گرمی میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ رک کے آپ سے, آپ کی سیلفی بھی لے رہے ہیں, آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں, اور آپ سے اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اے آر وی کی مقبولیت ہے, آپ اس کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکتے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, آپ 2000 سے نکل کے 2022 میں آئیں, ان کو ایڈجسٹ کریں, ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بھی ایک ادارہ ہے, یہ چوتھا تھم ہے, پاکستان کا چوتھا ستون ہے, اس کے بغیر چلا نہیں جا سکتا. ایڈوکیٹ صاحب کی بات بڑھاتا ہوں میں. انہوں نے پوچھا کہ اے آر وائی کا قصور کیا ہے. اے آر وائی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ جو ان کی باریاں لگی تھی نا, ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے تھے اور پھر اکٹھے بیٹھ کے کھاتے تھے. یعنی جو بندہ کہتا تھا کہ میں پیٹ پھاڑوں گا, سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, بالکل وہ ابھی ہنی مون منا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, پیار محبت کی پیگیں بڑھ رہی ہیں آج کل. یہ اے آر وائی کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انہوں نے ان کی منافقت کو ایکسپوز کیا کہ بھائی جب یہ جلسے جلوس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا گالیاں بکتے ہیں, اور جب ہی اقتدار آتا ہے تو مل بانٹ کے کھاتے ہیں. اس سے بڑا جو جرم ہے وہ اے آر وائی کا, میری نظر میں اے آر وائی کا جرم یہی ہے. صرف اے آر وائی سر اقرار پہ بند نہیں ہوا, اے آر وائی سے جڑے ہوئے ہزاروں صحافی, میرے اور آپ کے بھائی بھی اس میں شامل ہیں, ان کے چولہے سر بند ہوئے ہیں. کیا ان کے گھروں میں بچے نہیں بیٹھے ہوئے؟
کیا ان کو رزق نہیں جانا چاہیے؟ آپ تو ان پر دہشت گردی کر رہے ہیں سر. ہم وہ ہیں جو کوئی اور بے روزگار ہوتا ہے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اساتذہ کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نرسز کو پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نابینا لوگوں کو ایشو ہوتا ہے ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آج ہمارے لیے بھی تو کوئی کھڑا ہوگا. آج آپ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے آپ پورے گریے گئے ہیں, ان چوروں کو, ان لٹیروں کو, ان مافیا کو بے نقاب کیا. کاہے کے لیے سر؟ میرے اور آپ کی خاطر. اور ہمیں اس لیے دکھایا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے, بچے ان سے ہمیں شعور دیا. آج اس کو ہم لٹانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا سان نہیں ہے, ہماری ذمہ داری. بہت نوازش, تھینک یو سو مچ ہمارے لیے اس قدر شدید گرمی میں کھڑا ہونے کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے. اپنے ٹیم کو پھر ویلکم کروں گا. آپ کا شکریہ. اور اس وقت میں پوری تاجر کمیونٹی جو ہے اس کا میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ وہ چینل کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑی ہے کہ کوئی اسے بہت کوئی مجھے صرف یہ یاد ہے کہ چند دن پہلے ہم نے احتجاج کیا تھا, وہ جو گنڈا گردی ٹیکس لگایا تھا فکس ٹیکس کے نام پر, ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی. ARY ہماری آواز بنا, ود ان 24 آور وہ ٹیکس ریورس ہوا. ٹھیک ہے, تو آج میں چاہتا ہوں کہ پوری تاجر برادری جو ہے, پورا پاکستان اس کا حق بنتا ہے. اور نظر آ رہا ہے یار, آپ کہتے ہو نا کہ پہلے ہوتا تھا ریٹنگ, ایک نعرہ لگاتے تھے پاکستان زندہ باد, یہ ہے آپ کا موٹو, یہ ہے آپ کا قصور. اور پاکستان کی پہلے ہوتا تھا کہ ریٹنگ کا صرف آپ کو پتا ہوتا تھا. ابھی میں موبائل کھولوں گا مجھے پتا چل جائے گا 1000 بندہ کس کو دیکھ رہا ہے اور 1 لاکھ کس کو دیکھ رہا ہے. بڑی خوش رہیے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. کیا ہے سر بھائی پروفیشن, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ریسٹورنٹ کی جاب کرتا ہوں. اچھا, ریسٹورنٹ کی جاب. اس وقت تو میں جاب ڈھونڈنے ہی نکلا. جاب ڈھونڈنے نکلے, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. ARY کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے ہم آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, آرام تو نیٹ پر دیکھ رہے ہیں. نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل دیکھ رہے ہیں. پیار ہے آپ لوگوں کا اور بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. کیا اچھا لگتا ہے ARY میں, کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے؟ چلیں آج ہم برائیاں بھی تو پوچھیں نا لوگوں سے. سچ کی آواز ہے, مسئلہ یہ ہے سچ کی آواز میں تو ظاہر ہے مشکلات تو آئیں گی. آپ کے لیے جو مشکلات آ رہی ہیں ہمیں پتہ ہے, اچھی طرح انداز ہے, اس کو ہم بہت اچھی طرح ڈٹے رہے ہیں. آپ کے خیال میں بالکل ڈٹے رہے سر, ہم آپ کے ساتھ ہیں. زندہ باد. اور انشاءاللہ ARY دوبارہ آئے گا اور چھائے گا انشاءاللہ. ابھی بھی پہلے نمبر پر ہے الحمدللہ. YouTube پر دیکھتے ہیں لوگ, انٹرنیٹ پہ تو چل رہا ہے, بہت زیادہ چل رہا ہے. بڑی محبت ہے جی آپ کی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. یہ الفت مغل صاحب بھی جی ہمارے رپورٹر ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بات کریں. کیسے الفت بھائی؟ اللہ کا شکر. کیا حال چال؟ تو میں کہا ذرا آپ سے بھی پوچھیں کہ کیا سب خیر خیریت ہے گھر میں؟ گھر والے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یقیناً اقرار بھائی, میں 14 سال سے ARY نیوز کا حصہ ہوں, اور جب آپ کو پتہ چلے 14 سال بعد کہ میں تب لاہور سے رپورٹنگ کرتا ہوتا تھا, اور تب آپ وہاں سے, میں کراچی میں تھا, اور پھر میں اینکر بن گیا. اس کے بعد تو 14 سال بعد مجھے اب یہ خطرہ ہو گیا کہ میرا روزگار نہ چھن جائے. میری فیملی پریشان ہے, اور مجھے خبر تلاش کرنے کے بجائے اب مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا میرا کیا بنے گا. میں چونکہ نون لیگ کی بیٹ کرتا ہوں, تو مریم نواز شریف صاحبہ کو 2 باتیں یاد کرانا میں بہت دل چاہ رہا ہے. اچھا, گلگت بلتستان کے الیکشن میں 15 دن مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ رہا, میں نے ان کی کوریج کی. میں خود نہیں گیا تھا, مجھے سلمان اقبال صاحب نے بھیجا تھا کہ مسلم لیگ نون کو بھرپور کوریج دینی ہے. یعنی کوئی ہم خدا نخواستہ باعث تھے. ہاں, کشمیر کے الیکشن میں میں 13 دن ان کے ساتھ رہا, لیپا تک میں گیا, اور مریم نواز شریف صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے مجھے خود بلا کے کہا تھا کہ الفت بھائی آپ کا شکریہ, ARY کا شکریہ کہ مجھے سب سے اچھی کوریج ARY دے رہا ہے. مریم بی بی, آج میرا روزگار مجھ سے چھینا جا رہا ہے اور آپ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے سر, یہ بہت غیر مناسب بات ہے. اور مجھے لگتا ہے ایک اچھے پولیٹیکل لیڈر کو یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ آپ کسی کا مائک اٹھوا دیں, اور کسی کے, یعنی بائیکاٹ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ کیا کسی تک آپ کی بات پہنچنے سے رک جائے گی, یا کوئی خرابی اس کی نشاندہی ہونے سے رک جائے گی؟ ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ARY سیاست نہیں کرے گا. ہم نے صحافت کرنی ہے, سیاست آپ کریں. ہم آپ کی سیاست کو رپورٹ کریں گے, وہ ہم کرتے رہیں گے. نیگیٹو ہے تو نیگیٹولی کریں گے, پازیٹیو ہے تو پازیٹیو. آپ نے ہمارا مائک اٹھایا, ہم نے اس کے باوجود وہاں پہ ہمارے رپورٹر بھی بیٹھے رہے, کیمرہ مین بھی, اس کے باوجود ARY نیوز نے اپنی پوری پریس کانفرنس کو لائیو دکھایا. تو میرے خیال میں الحمدللہ یہ ہم نے سیکھا بھی, پاکستان سے محبت ARY میں ہے. اور میں آج اپنے تمام سننے والوں کو, جناب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے, وطن سے محبت ایمان کی اہم نشانی ہے, اور یہ ہمارے خون میں ہے. میں نے 14 سال پہلے ہمارے بانی حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب, حاجی جان محمد صاحب, حاجی اقبال صاحب, حاجی رؤوف صاحب, پوری فیملی الحمدللہ پاکستان سے محبت. یہ آپ اور میں حلفاً اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کے کھلے آسمان تلے یہ بات کہہ سکتے ہیں نا الفت بھائی
کہ حاجی اقبال صاحب کو ہم نے جب بھی بات کرتے سنا پاکستان کی خدا کی ذات گواہ ہے. اس کے یہ نہیں، یہ تو نہیں نا کہ ہم نے کوئی یہ طے کر کے گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے بات اللہ کو قبر میں جواب دیتے ہیں. الحمدللہ پڑھا لکھو مجھے ایک ایک عمل کا جواب دینا. نوکری کے لیے تو نہیں کر رہے نا یہ بات، یہ ہم نے جب ان کو سنا ہے پاکستان 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 سنا ہے. تو میرے خیال میں یہ کسی اور کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، کم سے کم ہمارے بارے میں یہ نہ کہیں. سوچے بھی نہیں خدا کے لیے. پاکستان ہمارا، اور یہ بہت تکلیف دیتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں کہ میں ایک اور بات، لیفٹیننٹ یاسر عباس شہید جو کراچی میں شہید ہوئے تھے جی، جب یہ کرنل جعفر صاحب سن بھی رہے ہوں گے، اور ان کی اہلیہ بھی، وہ اکثر میرا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب میں ان کی برسی آتی ہے تو میں پہنچتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کلفت بھائی ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اے آر وائی برسی یاد دلاتا ہے کہ یاسر عباس شہید کی برسی ہے. آپ ہر برسی کے ہمارے رشتہ دار بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے اے آر وائی پہنچتا ہے. تو ہم شہداء کے ساتھ ہیں، یہ مٹی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے.